امریکی سینٹرل کمانڈ نے خبردار کیا ہے کہ ایرانی پاسداران انقلاب سمندر میں اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ ایرانی مشقیں محفوظ پیشہ ورانہ انداز میں ہونی چاہیے۔ بین الاقوامی میری ٹائم ٹریفک کے آزادانہ نقل و حمل کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آبنائے ہرمز سے روزانہ 100 سے زائد تجارتی جہاز گزرتے ہیں۔ امریکی فورسز علاقائی پارٹنرز اور کمرشل جہازوں کے قریب غیر محفوظ اور غیر پیشہ ورانہ رویے سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ سینٹ کام امریکی اہلکاروں، جہازوں، طیاروں کا تحفظ یقینی بنائے گا۔ پاسداران انقلاب کے کسی بھی غیر محفوظ اقدام کو برداشت نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ ایران نے آبنائے ہرمز میں اتوار سے 2 روزہ بحری مشقوں کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کو ممکنہ 9 ارب ڈالر کے پیٹریاٹ میزائلز کی فروخت کی منظوری دے دی۔ سعودی عرب کو جدید کیپیبلٹی میزائلز اور متعلقہ آلات فراہم کیے جائیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اسرائیل کو بھی 6.5 ارب ڈالر کے فوجی ساز و سامان کی فروخت کی منظوری دے دی۔ 3.8 ارب ڈالر کے اپاچی ہیلی کاپٹر، 1.98 ارب ڈالر کی لائٹ وہیکلز کی فروخت کی منظوری دی گئی۔ ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ یورپی ممالک کی افواج کو دہشت گرد تنظیمیں سمجھتے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے خلاف یورپی اقدام پر رد عمل میں انہوں نے کہا، یورپی یونین ایران کے داخلی قانون سے یقیناً آگاہ ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ نے پاسداران انقلاب سے متعلق قانون اپریل 2019 میں منظور کیا تھا۔ ایرانی قانون پاسداران انقلاب کو بلیک لسٹ کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سابق سربراہ محمد البرادی نے کہا کہ ایران پر حملوں کی دھمکیاں عراق جنگ کی تیاریوں جیسی گونج رکھتی ہے۔ ایسا ہی عراق کے خلاف غیر اخلاقی اور غیر قانونی جنگ سے پہلے کیا گیا تھا۔ عالمی ثالثی عدالت کا بھارت کو پاکستانی دریاؤں پر قائم پن بجلی منصوبوں کا ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ ہیگ میں قائم عالمی ثالثی عدالت نے جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا، بھارت 9 فروری 2026 تک بگلیار اور کشن گنگا کے آپریشنل لاگ بکس جمع کرائے۔ ریکارڈ فراہم نہ کرنے کی صورت میں بھارت کو باضابطہ طور پر وجہ بتانا ہوگی۔ پاکستان 2 فروری 2026 تک یہ واضح کرے وہ کون کون سی دستاویزات چاہتا ہے۔ کیس کے میرٹس کے دوسرے مرحلے کی سماعت 2 اور 3 فروری کو دا ہیگ میں ہوگی۔ ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل کی قیادت میں اعلیٰ سطح کا پاکستانی وفد دا ہیگ آج روانہ ہوگا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ بھارت نے سنتاس معاہدے کی پن بجلی شقوں کا غلط استعمال کیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے حکم نامے میں کہا ہے کہ عبوری ریلیف دینے کا اختیار صرف ثالثی عدالت کو ہے، نیوٹرل ایکسپرٹ کو عبوری اقدامات کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ آج میں جو انڈسٹری کے لیے جو ٹیرف ہے اس میں 4 روپے 4 پیسے کمی کا اور اعلان کر رہا ہوں۔ جو ڈوم سیئرز ہیں، جو نئے سیئرز جو ہیں، میں ان کی خدمت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ان کی تو اس وقت نیندیں حرام ہو گئیں جب IMF کے ساتھ پیرس میں 2023 میں میری ان کے ساتھ جب بات شروع ہوئی تو ان کی تو نیندیں حرام ہو گئیں کہ جب پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا، ہم نے دن رات جا کے منتیں مانگی اور نیاز دی اور دیگیں بانٹی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ بات چیت چل پڑی، اور جب اسٹینڈ بائی پروگرام آ گیا تو ان کے ہوش اڑ گئے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے ساتھ صریحاً دشمنی کر رہے تھے، پاکستان کی وہ جڑوں کو کاٹنا چاہتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب پالیٹکس کریں، ہم سب کو حق ہے، لیکن ملک ہوگا، پاکستان کی عزت ہوگی تو سیاست ہوگی۔ وزیر اعظم نے صنعتوں کے لیے بجلی 4 روپے 4 پیسے فی یونٹ سستی کر دی۔ صنعتوں کے لیے ویلنگ چارجز میں بھی 9 روپے کمی کا اعلان۔ برآمد کنندگان کو قرض کی فراہمی پر شرح سود 7.5% سے 4.5% کر دی۔ ایڈوانس ٹیکس کے خاتمے کے لیے IMF سے بات کرنے کی بھی یقین دہانی۔ اسلام آباد میں کاروباری شخصیات سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا، برآمدات پر مبنی معاشی ترقی کو فروغ دینے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ صنعتوں کو مزید سہولتیں دینا چاہتے ہیں لیکن ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک کو تاجروں اور صنعت کاروں سے مل کر تگڑے فیصلے کرنے کا مشورہ۔ ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والوں پر بھی تنقید۔ وزیر اعظم نے کہا، IMF سے معاہدہ ہونے پر کئی لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے ملک کے ڈیفالٹ ہونے کے لیے منتیں مانگی۔ یہ لوگ پاکستان سے دشمنی کر رہے تھے۔
کی ٹیم ہے جو کہ دن رات محنت کر رہی ہے. اور آج جیسا میں نے کہا کہ پارٹنرشپ پولیٹیکل ہیرارکی کی اور ملٹری ہیرارکی کی آج اس طرح ہے, اور یہ مل کر دس ٹرانسفارمیشن از ٹیکنگ پلیس. فیلڈ مارشل صاحب کو یقین کریں, اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو کئی ایشوز تھے جو میں ریزالو نہیں کر سکتا تھا. یہ دس از a joint ownership, partnership for the good of this country, which has never happened before. And my pray, and I hope, this is my ardent hope, کہ قیامت تک اس طرح کی پارٹنرشپ چلیں گی تو پاکستان میں سمجھوں کہ دنیا کے نقشے کے اوپر ایسا ملک ہوگا کہ ہندوستان کو اس کو دورے پڑیں گے کہ اتنا تکڑا ملک بن گیا پاکستان. وہ کس طرح ہوگا؟ تھرو ٹیم ورک, انٹائرنگ ایفرٹس, سیلف لیس سیکریفائس اینڈ ایفرٹس. وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی معیشت کی بحالی کے لیے فیلڈ مارشل کی کوششوں کی تعریف. حکومت اور فوج کی شراکت داری کو ملک کے لیے بہترین قرار دیا. اسلام آباد میں برآمد کنندگان اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا, مارکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کا دنیا میں منفرد مقام بن چکا. دنیا آپ کی بات مان رہی ہے, سرمایہ کاری کے لیے رابطے کر رہی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مدد نہ ہوتی تو کئی مسائل حل نہیں ہو سکتے تھے. حکومت اور فوج کی پارٹنرشپ اسی طرح چلتی رہی تو پاکستان دنیا کے نقشے پر مضبوط ملک بن کر ابھرے گا. بھارت کو بھی غشی کے دورے پڑیں گے کہ پاکستان اتنا تگڑا ملک کیسے بن گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب میں قومی معیشت میں نمایاں کردار ادا کرنے والے برآمد کنندگان کو بلو پاسپورٹ دینے کا اعلان کیا اور ایوارڈز دیے. ایران کے راستے ایک اور مغربی موسمی سسٹم شمالی بلوچستان میں داخل. کوئٹہ, چمن, قلعہ عبداللہ, سرانان, جنگل پیر علی زئی, گلستان اور پشین میں بارش. کوشک ٹاپ, شیلا باغ اور لوئی بند سمیت بالائی علاقوں میں برفباری. کئی علاقوں میں پچھلی برفباری سے بند رابطہ سڑکیں اب تک بحال نہ ہو سکیں. آپریشن جاری. NDMA کی آج سے 4 فروری تک پنجاب, خیبر پختونخوا میں بھی بارش اور برفباری کی پیش گوئی. پہاڑی علاقوں میں برفانی تودے گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ. بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی رگوں میں دباؤ کی وجہ سے بینائی پر اثر ہوا. پمس اسپتال کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر رانا عمران سکندر نے ویڈیو بیان میں کہا, بانی پی ٹی آئی نے کچھ روز قبل دائیں آنکھ کی بینائی میں کمی کی شکایت کی تھی. پمس اسپتال کے سینئر ڈاکٹر نے اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کا معائنہ کیا اور دائیں آنکھ کے ضروری ٹیسٹ کیے. بانی پی ٹی آئی کے مزید علاج کے لیے سینئر ڈاکٹر نے اسپتال بھیجنے کی سفارش کی. گزشتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب بانی پی ٹی آئی کو تجویز کردہ علاج کے لیے پمز لایا گیا. علاج سے پہلے باقاعدہ تحریری رضامندی بھی حاصل کی گئی. بانی پی ٹی آئی کا علاج آپریشن تھیٹر میں جراثیم سے پاک ماحول اور نگرانی میں کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کا علاج تقریباً 20 منٹ میں بخیر و خوبی مکمل ہوا. علاج کے دوران مریض کی وائٹل علامات مستحکم رہیں. بانی پی ٹی آئی کو ہدایات, فالو اپ مشورے اور دستاویز کے ساتھ ڈسچارج کیا گیا. محمود خان اڅکزئی نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت اتنی خراب نہیں جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کے بعد بیان. کہا, ہم نے احتجاج کا اعلان کیا. اس دوران بانی پی ٹی آئی کی بیماری کارکنوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی. اصل میں ہمیں ہمارے مقصد سے ہٹایا جا رہا ہے. آزاد الیکشن کمیشن اور عام انتخابات چاہتے ہیں. پاکستان کی تشکیل نو کریں. ادارے آئینی حدود میں رہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی رانا ثنا نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا رویہ ریاست کو بلڈوز اور بلیک میل کرنا ہے. انہیں پمز پر اعتماد نہیں تو عدالت میں اس کا اظہار کر سکتے ہیں. پی ٹی آئی کو چاہیے سیاسی جماعت کی طرح برتاؤ کرے. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے رانا ثنا نے کہا, پی ٹی آئی کو 1 سال پہلے الیکشن کی آفر دینے کی بات درست نہیں. وزیر اعظم نے یوم آزادی پر میثاق استحکام پاکستان کی پیشکش کی تھی. تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ کی چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات. ذرائع کے مطابق سلمان اکرم راجہ نے چیف جسٹس کو پی ٹی آئی کے تحفظات کے بارے میں آگاہ کیا. ملاقات 30 منٹ سے زیادہ وقت تک جاری رہی. رات جب میٹنگ ہوئی کے پی ہاؤس میں تو اس میں
جنید اکبر صاحب بھی موجود تھے, اسد کیسر صاحب بھی موجود تھے, راجہ صاحب بھی موجود تھے, سب موجود تھے. تو آپ نے صبح دھرنا ہی دینا تھا تو رات سب کو اطلاعیں دے دیتے ایک رات پہلے. چیف منسٹر صاحب نے دھرنا دینا ہی تھا تو کم از کم اپنے 90 ایم پی تو ساتھ لے کے آتے. ان کے ایم پی تو قریب تھے. جب آپ رات 8 بجے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم دھرنا دے رہے ہیں اور کوئی ایم پی 8 گھنٹے دور ہے, کوئی 10 گھنٹے دور ہے, ہیلی کاپٹر اور جہاز تو کسی کے پاس نہیں ہے, جتنے قریب تھے وہ آ گئے. پی ٹی آئی کے سیکریٹری انفارمیشن شیخ وقاص اکرم نے جمعرات کے دھرنے میں ممبران پارلیمنٹ کی عدم شرکت کا ملبہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پر ڈال دیا. مبینہ آڈیو میسج میں کہا کسی ممبر اسمبلی کے پاس ہیلی کاپٹر یا جہاز نہیں کہ وہ فوری پہنچ جائے. جو ارکان قریب تھے وہ پہنچ گئے. سہیل آفریدی نے اڈیالہ جاتے ہی کہا ورکرز نہیں بلکہ ممبران قومی اور صوبائی اسمبلی کو کال دی. سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں ایک رات قبل میٹنگ کی. آپ وہیں بتا دیتے کہ اڈیالہ دھرنا دینا ہے. وزیر اعلیٰ نے دھرنا ہی دینا تھا تو اپنے 90 ممبران صوبائی اسمبلی کو ساتھ لاتے. یہ کیا مذاق بنا رکھا ہے, رات کو ہی اطلاع کر دینی چاہیے تھی. سیاسی کمیٹی کے اجلاس کے بعد بیرسٹر گوہر نے کہا شیخ وقاص اکرم کی آڈیو لیک کو غلط انداز دیا گیا. انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا. سعودی وزیر دفاع کی وائٹ ہاؤس میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو, امریکی وزیر جنگ اور مشرق وسطیٰ کے لیے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکاف سے ملاقات. مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے حوالے سے گفتگو. سعودی میڈیا کے مطابق ملاقات میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین بھی موجود تھے. کوئٹہ سریاب کے علاقے میں سی ٹی ڈی کی کارروائی. 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک. ملزمان کے زیر انتظام کمپاؤنڈ سے اسلحہ, دستی بم, کالعدم تنظیم کا لٹریچر برآمد. بلوچستان میں کچی کے علاقے ڈھاڈر میں مسلح افراد نے پولیس انسپکٹر سمیت 4 اہلکاروں کو اغوا کر لیا. مسلح افراد نے پولیس موبائل کو بھی آگ لگا دی. سانحہ بھاٹی گیٹ میں جاں بحق خاتون کے شوہر کا پولیس پر تشدد کا الزام. خاتون کے شوہر نے کہا پولیس نے بیوی اور بچی کے قتل کا جھوٹا اعتراف کرنے کے لیے تشدد کیا. ایس پی اور ایس ایچ او کہتے رہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. پولیس مجھ سے میری بیوی اور بیٹی کو غائب کرنے کا اعتراف کرواتی رہی. ڈی آئی جی کو حقائق بتانے پر ایس ایچ او نے دھمکیاں دیں. پولیس جھوٹ بولتی رہی کہ میں سیف سٹی کے کیمروں میں نظر نہیں آیا. دوسری جانب پولیس کا ایک اور مجرمانہ عمل سامنے آ گیا. مقدمے کے مدعی اور جاں بحق خاتون کے والد ساجد حسین سے تھانے میں سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھے لگوانے کی ویڈیو سامنے آ گئی. ورثا نے الزام لگایا کہ معطل اور گرفتار افراد کو ریلیف دینے کے لیے سادہ کاغذ پر دستخط اور انگوٹھے لگوائے گئے. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کا کہنا ہے سادہ کاغذ پر انگوٹھا کسی کو ریلیف دینے کے لیے نہیں لگوایا گیا بلکہ درخواست مقدمہ میں تصحیح کے لیے لگوایا گیا ہے. ایس ایچ او بھاٹی گیٹ معطل. ڈی ایس پی کو اظہار وجوہ کا نوٹس. متعلقہ پولیس کے ریسپانس اور خاوند اور دیور کو حراست میں لینے کی تحقیقات ہوں گی. شور کوٹ میں سورج لائن میں گر کر جاں بحق ماں بیٹی کی نماز جنازہ ادا. اہل خانہ, سیاسی و سماجی شخصیات اور اہل علاقہ کی شرکت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر مقدمے میں نامزد پروجیکٹ مینیجر اصغر سندھو, سیفٹی انچارج دانیال اور سائٹ انچارج احمد نواز سمیت 5 افراد گرفتار. میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن اور پاپولیشن کونسل کے اشتراک سے خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق وقفہ مہم کا آغاز. کراچی میں تقریب سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا خاندانی منصوبہ بندی مذہبی مسئلہ نہیں مگر مسئلہ بنا دیا گیا. اگر آج ہم بنگلہ دیش کے برابر آگے بڑھتے تو ہماری آبادی 15.5 کروڑ ہوتی. آبادی کی پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے ہم مقابلہ نہیں کر سکے. غلطیاں ختم کرنے کے لیے 10 سے 20 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی. تمام حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. وقفہ مہم کا مقصد عوام کو خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق آگاہی دینا ہے. تقریب کے آغاز میں وفاقی وزیر احسن اقبال اور وزیر صحت پنجاب خواجہ عمران نذیر کے پیغامات بھی چلائے گئے. سانحہ گل پلازہ کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کے قیام کے لیے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط موصول. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی کمیشن کے قیام کے لیے ٹی او آرز طلب کرنے کی ہدایت. رجسٹرار سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ سیکریٹری داخلہ انکوائری کمیشن کے لیے ٹی او آرز سندھ ہائی کورٹ کو ارسال کریں.
फैसला आबाद में भी गंदे पानी के जौहर ने एक बच्ची की जान ले ली। फरीद टाउन की 3 साल की बच्ची खाली प्लॉट में बने सूरज के पानी के 4 फीट गहरे में डूबकर जाँ बहक हो गई। वाक़े के बाद मकामी इंतज़ामिया जाग गई, सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया। बच्ची की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से सूरज के गैर कानूनी घड़े बंद कराने और फौरी सूरज का बाकायदा निज़ाम बनाने का मुतालबा। वाक़े का मुकदमा बिल्डर के खिलाफ दर्ज। पटवारी की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में बच्ची की हलाकत का जिक्र नहीं। इससे पहले 16 दिसंबर को लिया में भी 2 साल का बच्चा सीवरेज के लिए बनाए गए गड्ढे में गिरकर जाँ बहक हो गया था। भाटी गेट वाक़े के बाद लाहौर की जिला इंतजामिया ने अकबरी गेट नाले पर हिफाजती दीवार की तामीर शुरू कर दी। 13 जनवरी को इस गंदे नाले में मियाँ बीवी गिर गए थे, जिन्हें अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत निकाला था। बीवी की टांग 2 जगह से टूट गई थी। शौहर का कहना है कि जख्मी बीवी को मेयो अस्पताल ले जाया गया तो इंतजामिया ने कहा रश है, कहीं और ले जाएं। बीवी का इलाज प्राइवेट अस्पताल से कराया। अहले इलाका का कहना है कि नाला पार करने के लिए लोगों ने लकड़ी के तख्तों के पुल बना रखे हैं जो किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ओपनर साइम अयूब का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पहला पंच मारा जाए तब ही दबाव में ला सकते हैं। प्लान भी यही था कि शुरू में ही इन पर हावी आ जाएं। मिस्टर स्पिनर अबरार अहमद ने कहा विकेट को समझकर उस एतबार से बोलेंगे। कराची की सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर ताजिर से डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू इलेक्ट्रॉनिक्स के ताजिर से 80 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। ताजिर सदर में बैंक से रकम निकाल कर मोटरसाइकिल पर ले जा रहा था। रिपोर्ट दर्ज, मुल्जिमान की तलाश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस हुकाम को दी जाने वाली दरखास्तों में बखिदमत जनाब SHO के अल्फाज इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी। इसे नौआबादियाती दौर की बाक़ियात करार दिया। फैसला जस्टिस सलाउद्दीन पवर ने तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि इस नौइयत की ज़बान एक फरसूदा जहनीत की अक्कास है। SHO अवाम का खादिम है, अवाम उसके नौकर नहीं। पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज़ भी ममनू करार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि फरियादी रहम मांगने का तासुर देता है, हक मांगने का नहीं। FIR के इंदराज में ताख़ीर नाकाबिल कबूल। पुलिस अफसरान को सख्त वार्निंग। कहा FIR के इंदराज में ताख़ीर का रुझान सिंध में निस्बतन ज़्यादा पाया जाता है। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को गुज़िश्ता 2 साल संगीन जराइम में FIR इंदराज की औसत ताख़ीर बारे रिपोर्ट 1 माह में जमा कराने का हुक्म। चेयरमैन पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल फवाद अनवर ने मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दामात को खुशाइन करार दे दिया। कहा यूरोपीय यूनियन के साथ भारत के माहिदे से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को खतरा था, लेकिन हुकूमत और स्टेट बैंक के इक़दामात की वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात को फ़ायदा होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था बिजली की कीमत अब भी सनतों का मसला है, टैक्सेशन निज़ाम भी दुरुस्त करना होगा और बरामदात बढ़ाने के लिए 5 साल का रोड मैप देना होगा। मारूफ सनतकार डायरेक्टर गुल अहमद टेक्सटाइल ज़ियाद बशीर ने कहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से एक्सपोर्ट रीफाइनेंस रेट में 3% कमी से ये रेट खित्ते में सबसे बेहतर हो गया है। हुकूमत कह रही है कि अब इंडस्ट्री के लिए बिजली का रेट 11 सेंट होगा। ताहम अगर हुकूमत की इजाफी इस्तेमाल की स्कीम के साथ मिलाकर देखा जाए तो ये रेट 9 सेंट पर आ जाता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए ज़ियाद बशीर ने कहा अगर हुकूमत को शरई तरक्की में इजाफा चाहिए तो टैक्स कम करना पड़ेगा। मौजूदा टैक्स रेट के साथ सरमायाकारी बहुत मुश्किल है। अगर पाकिस्तानी मईशत 6 से 6.5% तरक्की नहीं करेगी तो 20 से 25 लाख अफराद को रोजगार नहीं मिल सकेगा। लाहौर में बसंत के लिए स्पीडो और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसेस को सकाफती रंगों से सजा दिया गया। 6 से 8 फरवरी तक बसंत के 3 रोज़ के दौरान मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने के लिए इक़दामात मुकम्मल। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मेट्रो, ऑरेंज लाइन, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसेस में लोग मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। ज़िला लाहौर और पंजाब की हदूद के बाहर से पतंगबाजी का सामान लाने की मशरूत इजाज़त। धाती डोर और ममनुआ केमिकल के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। बसंत 6 से 8 फरवरी तक मनाई जाएगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि तीनों दिन अच्छा मौसम होगा, बादलों के साथ साथ अच्छी हवा भी चलेगी। लाहौर वाले मौसम बहार के त्यौहार को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे।
محکمہ اسکول ایجوکیشن سندھ کا شب برات کی مناسبت سے 4 فروری کو تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان، نوٹیفیکیشن کا اطلاق سرکاری اور نجی اسکولز پر ہوگا۔ وزیر اعظم سے آذربائیجان کے صدر کے خصوصی نمائندے خلیف خلیفوف کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان میں آذربائیجان کی $2 ارب سرمایہ کاری کا معاہدہ تکمیل کے قریب ہے۔ وزیر اعظم کی آذربائیجان کے صدر کو سرکاری دورے کی دعوت۔ صدر آذربائیجان کے نمائندہ خصوصی نے جموں کشمیر پر اپنے موقف کی توثیق کی۔ بدنام زمانہ امریکی شہری جیفری ایپسٹین اسکینڈل سے متعلق مزید ہوشربا دستاویزات جاری۔ نئی ریلیز میں 2000 سے زائد ویڈیوز اور 1,80,000 تصاویر شامل۔ متاثرہ افراد کی شناخت چھپانے کے لیے کچھ حصے ایڈٹ کیے گئے ہیں۔ اہم شخصیات اور سیاستدانوں کے نام نہیں چھپائے گئے۔ امریکی محکمہ انصاف نے 35 لاکھ سے زائد صفحات عوام کے لیے جاری کر دیے۔ ایپسٹین پر کم عمر لڑکیوں کے جنسی استحصال اور عالمی اشرافیہ سے تعلقات رکھنے کے سنگین الزامات تھے۔ ایپسٹین 2019 میں امریکی جیل میں مردہ پایا گیا تھا، جس کی موت آج تک معمہ بنی ہوئی ہے۔ مشرقی کانگو میں کان بیٹھ گئی۔ حکام کے مطابق حادثے میں ہلاک افراد کی تعداد 200 سے زائد ہو گئی۔ اور جیو کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی چھٹی قسط سے ایک اور تلخ حقیقت سامنے آ گئی۔ فراز کے گھر والوں نے پاکیزہ کو طلاق دینے کے لیے فراز پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اگر فراز اپنے گھر والوں کے دباؤ میں آ کر پاکیزہ کو طلاق دینے کے لیے راضی ہو گیا تو پاکیزہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اگر ان کا رشتہ برقرار رہا تو کیا دونوں کے گھر والے کبھی اس تعلق کو تسلیم کریں گے؟ کس طرح ہراسانی جیسے واقعات ہمارے معاشرے میں رشتوں کی اہمیت اور نوعیت تبدیل کر دیتے ہیں؟ دیکھیے ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔